نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی اور اس کی بارگاہ رب العلا میں اپنی عاجزی اور انکساری کے بعد خاتم النبیین آقائے دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ہدیہ صلاۃ و سلام کی ادائیگی کے بعد آج یوم العید ہے، خوشی کا دن ہے، مسلمانوں کا عظیم الشان تہوار ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر و تحلیل کا دن ہے، اور آج کے اس خطبے کے لیے میں نے اللہ کے نبی پاک جناب آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا انتخاب کیا آج کے خطبے کے لیے۔ دراصل عرش الہی سے دو جڑوان وحیوں کا نزول ہوا، ایک وحی جلی، ایک وحی خفی۔ وحی جلی یہ قرآن پاک ہے جو جناب آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حسب ضرورت نازل ہوتا رہا، اور دوسرا ہے وحی خفی، جسے اللہ کے نبی جناب آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہا جاتا ہے۔ تو آج اس خطبے کے لیے میں نے ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے، اور وہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح میں روایت کی ہے، نقل کی ہے، اور اسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے یہ حدیث اور دیگر کتب احادیث میں بھی آئی ہوئی ہے۔ اس طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روز ہم لوگ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اطلع علینا رجل، اتنے میں ایک آدمی آیا، اور وہ بہت زیادہ سفیدی کا لباس پہنے ہوئے تھا، کثیر و بیاض الثیاب، بہت ہی سفید لباس پہنے ہوئے تھا، اور بڑے ہی کالے بالوں والا تھا۔ ہم لوگوں میں سے اور ہم میں سے اس آدمی کو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ لا یعرف احد منا، ہم میں سے کوئی آدمی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا، اور نہ تو لا یرا علیہ اثر السفر، اور نہ یہ معلوم ہو رہا تھا کہ یہ آدمی کہیں کوئی مسافر ہے، یعنی بالکل تازہ بتازہ تھا، انتہائی سفید دودھ جیسے کپڑے اس کے تھے، اور بڑے کالے بال تھے اس کے، اور وہ اس کے چہرے مہرے سے نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ یہ سفر سے آیا ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نبی جناب آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھا، اور آپ کے اس گھٹنے سے اپنے گھٹنے کو ملا لیا، اور آپ کے ران پر اپنے ہاتھ کو رکھا، اور وہ رکھنے کے بعد میں اس آدمی نے کچھ سوالات کیے اللہ کے نبی پاک جناب آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یعنی اپنے دونوں ان ہاتھوں کو آپ کے ران پر رکھا، ایسے بیٹھ گیا سامنے، اس گھٹنے سے اپنے گھٹنے کو ملا کر کے بالکل ایسے بیٹھ گیا، اور آپ سے آپ کے اس ران پہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو رکھا، اور پوچھا کہ اخبرنی عن الاسلام، قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کیسے کہتے ہیں، اسلام کے معنی کیا ہے۔ اس اجنبی آدمی نے جو ہمیں کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا، نہ جانتا تھا، تو اس آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
عرض کیا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی جناب آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیا کہ الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ اس آدمی نے سے اللہ کے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کے معنی یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے گواہی دیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور تیسرے یہ آپ نماز کو قائم کریں، نماز قائم کریں۔ نماز قائم کرنے مطلب وقت مقررہ پر آپ کی تکبیر تحریمہ چھوٹنے نہ پائے، آپ جماعت کے ساتھ اول صف میں کھڑے ہو کر کے آپ نماز پڑھیں، اس کو نماز کا قائم کرنا کہتے ہیں۔ اور یہ کہ آپ اول وقت پر نماز پڑھیے، ٹائم ہو گیا آپ نماز پڑھ لیجیے، اللہ تعالیٰ انتظار کرنا۔ تو ایسی نماز کو اللہ کے نبی جناب آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی نماز قرار دیا ہے کہ ابھی جو ہے سورج ایسا ہے ویسا ہے، یہ ہے وہ ہے، یہاں تک بارے آگے۔ اس کے بعد آپ زکوٰۃ کو ادا کریں۔ آپ کے پاس مال ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اور نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ جس کے پاس 7.5 تولہ چاندی اور سونا اور 52.5 تولہ چاندی یا اسی کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر روپیہ ہے اور 1 سال پورا ہو جائے تو اس پہ زکوٰۃ کا دینا فرض ہے، اور جو نہیں دے گا تو قیامت کے میدان میں وہ پکڑا جائے گا، قیامت کے میدان میں وہ پکڑا جائے گا، یہاں تک کہ اس کا وہ زیور، اس کا وہ روپیہ، اس کی وہ چاندی اور اس کا وہ مال اس کے گلے کا ہاتھ ہے، اور وہ کہے گا انا کنزکا انا کنزکا انا کنزکا انا کنزکا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ سورہ توبہ کے اندر قرآن نے کہا اما تحا علیہ فی نار جہنم فتقوا بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم۔ قیامت کے دن کہا جائے گا یہ وہ تمہارا مال ہے جس کی تم زکوٰۃ نہیں نکالتے ہو، تو وہ جہنم کی آگ پہ اس کی تختیاں بنا کر کے گرم کیا جائے گا، اور تمہاری پیشانی کو داغا جائے گا، تمہارے موڑھے کو داغا جائے گا، اور تمہاری پیٹھ کو داغا جائے گا ان تختیوں سے جو تمہارے مال ہیں، زیور ہیں، پیسے ہیں اور چاندی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں یہ کہا جائے گا یہ وہ تمہارا خزانہ ہے، یہ وہ تمہارا پیسہ ہے جس کو تم جمع کرتے تھے اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے۔ اس کے بعد میں وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھیے۔ یہ رمضان کا روزہ فرض ہے۔ روزے سانگ مائے رک جانے کے ہیں، یعنی ایک چیز پر رک جانا، قائم رہنا اور اس پہ صبر کرنا، اس لیے رمضان کے مہینے کو شہر الصبر کہا گیا ہے، یعنی صبر کا مہینہ ہے۔ کسی چیز پر امر حکم دینا اور اس پہ قائم رہنا، اس پر عمل کرنا، یہ ہے صبر، اس سے ہٹنا نہیں، ڈٹے رہنا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مجھے کرنی پڑے گی، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ صبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا صبر کی 2 قسمیں ہیں۔ صبر کی ایک قسم تو وہ ہے اختیاری ہے، ایک غیر اختیاری ہے۔ اختیاری صبر یہ ہے، غیر اختیاری صبر یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے لے جا کر کے جنگل میں اور آپ کو کنویں میں ڈال دیا، یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، یہ غیر اختیاری صبر تھا۔ اور پھر آپ کو بازار مصر میں بیچا گیا، یہ غیر آپ نے صبر کیا، یہ غیر اختیاری صبر ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے آپ بہکایا، اپنی طرف مائل کرنا چاہا تو آپ نے انکار کیا اور آپ قائم رہے، صبر کیا، یہ اختیاری صبر ہے۔
تو روزے کا کیا ہے، رمضان میں روزہ رکھتا آدمی ہر کام برے کام سے رک جاتا ہے اور نیک کام پر عمل کرتا ہے، تو یہ رک جانا یہ اختیاری صبر ہے۔ یعنی آپ کے سامنے کھانا موجود ہے، آپ کھانا نہیں کھا رہے ہیں، آپ کو پیاس لگی ہے، آپ پانی نہیں پی رہے ہیں، آپ کے پاس آپ کا شوہر ہے، آپ اگر مرد ہے اس کی بیوی ہے، اور نفسانی خواہشات جاگتی ہے لیکن اپنے نفسانی خواہشات پر وہ قابو رکھتا ہے، تو یہ ہے اختیاری صبر۔ لیکن اگر آپ کا بیٹا یا آپ کا کوئی گھر کا آدمی یہ اگر وہ شراب پیتا ہے اور وہ شراب اور آپ اس کو روکتے نہیں مانتا ہے تو آپ صبر کرتے ہیں، تو یہ اختیاری صبر نہیں ہے، یہ اختیاری صبر ہے، اور اس کو صبر نہیں کہیں گے، اس کے بارے میں آپ سے قیامت کے میدان میں سوال کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ صبر کا مہینہ ہے، اور یہ روزہ رکھنا یہ کسی چیز پر اللہ کے حکم پر اڑے رہنا اور اس سے جو ہے منہ نہ موڑنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانے کا، اور یہ سب سے اونچا درجہ صبر کا۔ کسی کا انتقال ہوا، یہ صبر کر جانا، تو یہ اس کا دوسرا درجہ ہے۔ سب سے اعلیٰ درجہ وامر بالمعروف، معروف کا یعنی نیک عمل پر کا حکم دینا، یہ صبر کا سب سے اعلیٰ اور اونچا درجہ ہے۔ اور اس کے بعد میں اگر کسی کے انتقال پر یا کسی کے آپ کا مال ضائع ہو گیا، صبر کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، یہ صبر کا دوسرا حصہ ہے۔ تو میرے بھائی یہ حال یہ ہے کہ رمضان کا روزہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو آدمی رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور رمضان کے مہینے میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا جو اس کے پرانے پہلے گناہ ہیں۔ اس طریقے سے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اور جو آدمی رمضان میں رات کو قیام اللیل کرتا ہے، تراویح پڑھتے ہیں، تراویح کہتے ہیں، قیام اللیل، تراویح، تہجد سب ایک ہی چیزیں ہیں، تو جو آدمی قیام اللیل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں معاف کر دیتا ہے۔ اور تیسری حدیث ہے من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبہ، اور جو آدمی لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، یعنی قیام کرنا، جاگنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو تین چیزیں، رمضان کا روزہ اور قیام اللیل اور تراویح کا پڑھنا، یہ سب چیزوں پر جو آدمی عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد میں اس آنے والے آدمی نے اللہ کے نبی پاک جناب آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، عرض کیا کہ اچھا کہ صدقتہ، آپ نے صحیح کہا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فعجبنا عن سوالہ، اس کے سوال کرنے پر ہم نے تعجب کیا، اور اس آدمی نے صدقتہ بھی کہا۔ اس آدمی نے سوال کیا، آپ نے جواب دیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقت سے، اس آدمی نے کہا صدقتہ، آپ نے صحیح کہا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے، وہ آدمی سوال بھی کرتا ہے اور کہتا ہے آپ سچ کہا آپ نے۔ اس کے بعد میں اس آدمی نے پھر پوچھا، آپ یہ بتائیے عمر فاخبرنی عن الایمان، آپ ہمیں اچھا ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ اسلام بتا دیا آپ نے، یہ بتاؤ ایمان کسے کہتے ہیں۔ تو آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں، اس کے فرشتوں پر ایمان لائیں، اور اس کی کتابوں پر ایمان لائیں، اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، اور یوم آخرت ایمان لائیں، تقدیر کے اچھا برا ہونے پر ایمان رکھیں،
یعنی تقدیر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس پہ آپ کا یقین ہو، آپ کا اعتماد ہو، اور اس طریقے سے آپ اللہ کے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات پر عمل کریں۔ آپ نے جو انبیاء کے بارے میں عقیدہ اللہ نے بنا کے بھیجا ہے اس پر آپ یقین رکھیں کہ انبیاء کرام یہ ملائکہ صحیح ہیں، اور اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی جتنی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں، اور آخرت آنے والی ہے، آخرت میں کوئی شبہے کی بات نہیں ہے۔ آخرت میں قیامت کے میدان سب کے سامنے آئے گا، اور وہاں اپنے نامہ اعمال کا حساب کتاب ہر ایک کو ملے گا، اور جو آدمی ایک ذرے کے برابر نیکیاں کیا ہوگا اس کا وہ اپنا دیکھ لے گا، اور جس نے کسی ایک ذرے کے برابر برائیاں کی ہوں گے اس کو دیکھ لے گا۔ تو جب اس آدمی نے سوال کیا اور اللہ کے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا تو اس آدمی کا صدقہ صحیح فرمایا آپ نے۔ حضور فرماتے ہیں کہ فعجبنا سوال ہی و جواب، ہم لوگ تعجب کیے کہ وہ آدمی سوال بھی کرتا ہے اور خود کہتا صدقہ صحیح فرمایا آپ نے۔ اس کے بعد اچھا پھر اس آدمی نے پوچھا اچھا یہ بتائیے عمر احسان، یہ احسان کسے کہتے ہیں؟ پھر آپ سے اس آدمی نے پوچھا یہ احسان کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی پاک جناب آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا احسان یہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت آپ اس خوبی سے کیجئے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کے اندر دل میں بات ہو کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یعنی اس خوبی سے کریں، اتنی آپ خشیت سے اور اتنی ادب و احترام سے نماز میں کھڑے ہو گویا کہ آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے نماز کا سورہ فاتحہ کا ہر آیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتا ہے، اور وہ جواب یوں ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کنیکشن جٹا ہوا اللہ رب العالمین سے، وہ ڈائریکٹ بات کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ فرماتا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، یہ میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے۔ فرشتے ہوتے ہیں، ملائکہ ہوتے ہیں، مقربین ہوتے ہیں، وہ سارے ملائکہ کے سامنے، مقربین کے سامنے، اور سارے ملائکہ فرشتوں کے سامنے وہ بندہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں دیکھو یہ میرا وہ بندہ ہے جن کو پیدائش تم نے اعتراض کیا تھا، آج وہ بندہ میرے سامنے میری حمد بیان کر رہا ہے۔ جب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فوراً جواب دیتا ہے، گویا کہ آپ اللہ سے فون سے بات کر رہے ہیں۔ وہ اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، یہ میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد الحمد رب العالمین اہدنا الصراط المستقیم، آپ آگے پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے صراط مستقیم دکھا دے، تو اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، اے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے، ملائکہ کے سامنے، فرشتوں کے سامنے۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تھا تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں کو تجربہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں ان کو جنات کو پیدا کیا تو دنیا کے اندر فتنہ و فساد کرنے لگے۔ اس تجربے کی بنیاد پر فرشتوں نے کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں، اور کیا پھر جانے کے بعد فتنہ و فساد نہیں کریں گے؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ تو جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے صراط مستقیم بتا دے، تو اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، اے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے صراط الذین انعمت اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کو راستہ بتا دے جن پہ تیرا انعام ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ھذا ما بینی وبین عبدی، یہ عہد و میثاق ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان۔ جب میں نے اپنے بندے کو پیدا کیا تھا تو یہ اس سے کہا تھا، فرمایا تھا کہ
उससे मैंने अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, क्या तुम्हारा माबूद नहीं हूँ। सबने कहा, हमने भी कहा था, आपने कहा था, सारी माओ बहनों ने कहा था, और सारे मलाइका ने कहा था, बनी आदम ने कहा था। कुरान में है जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम की औलाद को उनकी ज़ुर्रियत से पैदा किया तो उसके सामने पूछा, अल्लाह ने ये पूछा कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो सबने कहा था कालू बला शहीदना, हाँ अल्लाह मैं गवाही देता हूँ तू हमारा रब है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि ऐ आदम की औलाद, याद रहे मैं तुम्हारी हिदायत के लिए, तुम्हारी रहनुमाई के लिए, हो सकता है दुनिया में जाने के बाद में तुम मेरी इन बातों को भूल जाओ, अपने वादे को भूल जाओ, लिहाजा तुम्हारी इस वादे की याद दहानी के लिए मैं तुम्हारे पास अंबिया भेजूँगा। हमारे सुलहा जाएंगे, हमारे उलमा जाएंगे और तुम्हें समझाएंगे। अगर तुम मान गए तो ठीक है, अगर नहीं माने तो याद रहे कि तुम्हारे बाप आदम को, सातों आसमानों को और इन ज़मीनों को मैं गवाह बनाऊंगा और मैं तुम्हें जहन्नम का कुंदा बना दूंगा। तो मेरे भाई हाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी हर बात का जवाब देता है नमाज की हालत में। तो हमें नमाज में जब खड़े हों तो इंतहाई खुशू के साथ डरते हुए और बड़े अदब एहतराम से खड़े हूँ, गोया कि आप अल्लाह तबारक व तआला से बात कर रहे हैं। मैंने बड़ी लंबी तफसील है वो मैंने अर्ज़ कर दिया बतौर मिसाल के कि अल्लाह तबारक व तआला से गोया कि आप बात कर रहे हैं। तो जब जिब्रील जब उस आदमी ने पूछा कि ये बताइए कि एहसान किसे कहते हैं, तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन ताबुदुल्लाह कान्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत तुम इस खूबी से करो गोया कि तुम अल्लाह तबारक व तआला को देख रहे हो। अगर तुम अल्लाह को नहीं देख रहे हो तो तुम्हारे दिलों में ये बात पैदा हो कि अल्लाह हमको देख रहा है। बहरहाल उसके बाद उस आदमी ने सदका सही फरमाया आपने। तो हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि फिर हम ताज्जुब किए, ये आदमी पूछता भी है और सच्चाई भी करता कि हाँ सच कहा आपने। फिर उस आदमी ने पूछा थे बताइए फ़अख़बिरनी अनिस्सा, आप क़यामत के बारे में बताइए, क़यामत कब कायम होगी। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि पूछने वाला पूछे जाने वाले से ज़्यादा जानता है, यानी क़यामत के बारे में जो आप जानते हैं उतना मैं नहीं जानता हूँ। तो अच्छा ठीक है, उस आदमी ने फिर पूछा उस क़यामत की निशानियों के बारे में बताइए। फ़अख़बिरनी अन अमारातिहा, क़यामत की निशानियों के बारे में बताइए। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इन तलदुल अमतु रब्बतहा, जब औरतें लौंडी